خوشبو کے فوائد۔ خوشبو کا روح انسانی سے خصوصی تعلق ہے۔ خوشبو طبیعت میں خوشگواری پیدا کرتی ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ خوشبو اور قوت باء میں گہرا تعلق ہے اور مقناطیسی قوت کشش ہے۔ اس لیے شادی کے موقع پر دلہنوں کو پھولوں کے گجرے پہنائے جاتے ہیں اور خوشبو میں بسایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ کستوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر پسند کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین خوشبو کستوری یعنی مشک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر مشک لگایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی والے دن اور طواف کعبہ سے پہلے خوشبو لگاتی تھی۔ اس میں کستوری شامل ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام طور پر عادت شریفہ تہجد کے وقت خوشبو لگانے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے بیدار ہوتے تو قضائے حاجت سے فراغت پر وضو فرماتے، پھر لباس پر خوشبو لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو سر مبارک اور پیشانی پر بھی لگایا کرتے۔ سفر السعادات میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی خوشبو پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رد نہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص خوشبو دے تو اس کو رد نہ کریں۔ دیئ ذیل اوقات میں خوشبو لگانا مستحب ہے۔ سفر میں جانے سے پہلے، ذکر و تلاوت سے پہلے، مسجد میں جانے سے پہلے، حدیث پاک کے درس سے پہلے، علماء اور صلحاء کی مجلس میں جانے سے پہلے۔ قارئین، آپ تکان کا کام کرتے ہیں یا دماغی تو عطر ضرور لگایا کریں۔ اگر آپ عطر نہیں لگانا چاہتے تو گلاب کا پھول یا کوئی خوشبودار پھول سونگھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ خوشبو سونگھنے سے آپ کا دماغ معطر ہو جائے گا، جسمانی اور ذہنی سکون ملے گا۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو عطر روح گلاب ہلکا سا اپنے لباس پر لگایا کریں، اس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔